السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WTO نیوز اور آج ہم نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں شاہین عباسی اور اسامہ صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ سے ڈیفرنٹ سوال ہے عباسی صاحب۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ TLP اور PMN نون کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی، TLP اور مسلم لیگ نون مختلف نظریات کی جماعتیں ہیں، کسی صورت پہ اتحاد ممکن نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت میں اتحاد ہو سکتا ہے، اتحاد اس صورت میں ہو سکتا ہے جب مسلم لیگ نون اس نظریے پہ کوئی بھی جماعت، یہ TLP کے جو امیر ہیں سعد حسین رضوی صاحب، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ تھا کہ ہمارا کسی بھی شخص سے یا کسی بھی پارٹی سے اتحاد نہیں ہو سکتا جو ہمارے نظریے کے خلاف ہے۔ سر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اسلام، پاکستان اور عوام بڑا مختصر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے اگر بہترین نظریہ ہے کسی کا پورے ملک میں، اگر اس سے بہترین نظریہ ہے تو آپ سامنے لے کر آئیں۔ یہ بات آپ اسی اچھا میں بتاتا ہوں بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں، جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نظریہ، کوئی شک نہیں اس پہ ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا کے لوگوں کے اندر جوش و جذبہ پیدا کر کے، ٹھیک ہے، اسلام کو لگا کے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اسلام زندہ کرنے کی بجائے آپ جا کے الیکشن لوگوں سے مانگ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ دیں، تو سر یہ کیا چکر ہے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اس پہ کمپین کریں، اپنے جو بھی جیتا ہے وہ، لیکن آپ تو لوگوں کو اسلام کو چیزیں اسلام کے سامنے رکھ کے اور نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن اینڈ پہ آ کے پھر کہتے ہیں ووٹ ہمیں دینا۔ تو ووٹ تو بیسیکلی نو ڈاؤٹ ایک اچھی چیز ہے، لیکن یہ سیاست ہے، سیاست گند ہے، اور اسلام کو آپ کہہ لو کہ وہ جوڑ رہے ہیں، یہ کیا، یہ کون سا ہوا؟ آپ کے نزدیک سیاست گند ہوگی، میرے نزدیک تو سیاست عبادت۔ سر سیاست عبادت ہے، نو ڈاؤٹ سیاست عبادت ہے، یہ بھی ہے، سیاست عبادت ہے، لیکن یہاں پاکستان کے اندر جو سیاست ہے وہ عبادت سب کو پتہ ہے، وہ سب کو پتا ہے وہ کون سی عبادت ہے۔ بالکل، آپ اپنا سوال کمپلیٹ کر لیں، میں اس کا جواب دوں گا۔ میں آپ کو چیز تھوڑی سی بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو پھر اور سوال کریں گے، دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل بتائیں۔ اچھا، اس میں سر صرف ایک سمپل ایک اور بتا دیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ TLP اور PMN نون کا کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ کو سیٹ ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ سیٹیں آپ لے جاتے ہیں، سپوز کریں، میں بتا دیتا ہوں، سن لیں، اگر سیٹیں لے جاتے ہیں، میرا آپ جواب سن لیں، آپ کو آدھی بات چلا کے تو آپ کہیں گے کہ جی TLP اور اس کا اتحاد ہو گیا۔ میرا سوال آپ نے یہ پوچھا تھا کہ TLP اور مسلم لیگ نون کا اتحاد ہو سکتا ہے۔ TLP اور مسلم لیگ نون کا اتحاد بالکل نہیں ہو سکتا، یہ بات واضح طور اگر ہو گیا پھر کیا کہیں گے؟ اگر ہو گیا تو میں آپ کو یہاں TLP کو ڈیفینڈ کرتا ہوا نظر نہیں آؤں گا۔ اگر اتحاد ہو گیا، آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے ڈیل کی تو آپ اسے ڈیفینڈ نہیں کریں گے؟ میں کہہ رہا ہوں، میں سر عام کہہ رہا ہوں، میں آپ کو خان صاحب کو بتاتا ہوں، سنیں، 78 سالہ پرویز لائی، 76 سالہ اعظم سواتی، 75 سالہ محمد رشید، 73 سالہ یاسمین راشد، اور اب 76 سالہ عثمان ڈار کی والدہ، اور 71 سالہ عمران خان، یہ پاکستان کے لوگ ہیں۔ یار یہ پاکستان کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ یہ لوگ ہیں جو پاکستان کا سرمایہ ہیں، یہ پاکستان کے بزرگ ہیں، یہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں، یہ پاکستان کے سن لیں، استاد العلماء خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، حضور کا سچا عاشق، آپ کو وہ بزرگ نہیں لگتے تھے جنہوں نے ساری زندگی، انہوں نے الیکشن تو لڑنے کا کوئی نہیں کیا تھا، لیکن آپ لوگ الیکشن میں آئے ہیں۔ انہوں نے 18 میں الیکشن کس نے لڑا تھا؟ وہ جماعت نے الیکشن لڑا تھا، ان کی وہ الیکشن جس طرح سے لڑا تھا، وہ جن لوگوں نے پارٹی بنائی ہے، جن لوگوں نے آپ لوگوں کو چابی دی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اصل میں آپ نا چابی والے کھلونے ہیں، ٹھیک ہے، تقریر کرنی ہے تو تقریر کر لیں۔ نہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں آپ کو سوال کر رہا ہوں، یہ سوال نہیں ہے، آپ بھاشن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، بھاشن نہیں، ٹھیک ہے، بھاشن دے رہے ہیں سر جی، کوسچن کریں، مجھے جواب۔ ہاں جی بولیں، اچھا بولیں۔ سوال آپ کا جو ہے اس سوال کی طرف آئیں کہ آپ کا اور نون لیگ کا اتحاد ہوگا۔ ہاں، میں نے آپ کو کہا ہے، میں بتا رہا ہوں، اپنے سے آپ وہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ جواب نہ لیں، سوال مجھ سے کیے، میں آپ کو جواب دوں گا، جواب کمپلیٹ ہونے دیں، پھر آپ نیکسٹ کوسچن کریں۔ جی بتائیں۔ سوال تھا آپ کا کہ TLP اور نون لیگ کا اتحاد ہو سکتا ہے، میں نے کہا بالکل نہیں ہو سکتا۔ نون لیگ بائیں بازو کی جماعت ہے، وہ ایک سیکولر جماعت ہے، اور TLP اسلامی نظریات کی جماعت ہے، دائیں بازو کی جماعت ہے، جس کی سیاست یہی ہے کہ وہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ چاہتی ہے۔ اور اگر کیا ابھی نفاذ نہیں ہے؟
نہیں ہے کدھر ہے نفاذ؟ آپ کیا اسلامی نظام اسے کہتے ہیں؟ یہ جو آپ کا نظام ہے یہ اسلامی نظام ہے؟ آپ مطلب آپ آگے آپ IMF کے پاس نہیں جائیں گے، آپ تمام کا سود ختم کر دیں گے، سود بالکل ختم ہوگا، یہ ملک ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایک بندہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، کیسے ہوگا؟ بالکل اسلامی نظام آئے گا۔ یہ جو بگاڑ ہے معاشی بگاڑ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سود کی وجہ سے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے، یہ تو کوئی شک نہیں، بالکل واضح طور پر ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سودی نظام سے ملک کی معیشت بہتر کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، بالکل نہیں بہتر ہو سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر کے آپ پاکستان کو بہتر نہیں کر سکتے۔ پھر 70 سالوں میں جب تک جو پچھلے آئے ہیں جو سارے آئے وہ سب غلطیاں کرتے ہیں، سعد رضوی صاحب آ کے پہلی بار آ کے ٹھیک کریں گے۔ دیکھیے جی ہم اسلامی نظام کی بات، تو اسلامی نظام تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے نا جی، یہ بتا رہا ہوں۔ سوال کائنڈلی سن لیا کریں، جذباتی نا، نہیں جذباتی نہیں جی، آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ سمپل جو ہے نا، آپ لوگ صرف جو ہے نا سمپل باتیں کر سکتے ہیں لیکن پرفارم نہیں کر سکتے۔ پرفارم کر ہمیں موقع کب ملا ہے ہم پرفارم نہیں کر سکتے؟ پرفارم کیسے کریں گے؟ آپ کے پلے کچھ ہے ہی نہیں، کیا نہیں ہے؟ آپ لے کے کیا چیزیں کر اسلامی نظام ہے، آپ کون سے اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ او بھائی آپ لوگوں نے جس طریقے سے لاہور کے اندر لوگ مروائے ہیں، آپ لوگوں کو تو خود آنا چاہیے۔ کس نے؟ وہاں پہ آپ لوگ باہر نکل گئے۔ وہ یزید، جو یزید تھا وقت کا، عمران نیازی، اچھا طاقت کا نشہ تھا، تو پھر اس ٹائم کیوں نظر نہیں آیا جب مائکرون کے ساتھ شباز شریف جپیاں ڈال رہا تھا، جپیاں ڈال رہا تھا، اس ٹائم نظر نہیں آیا؟ حضور کی عزت، حضور کی ناموس کے لیے ہم میدان میں نکلتے ہیں، تو آپ پھر اس ٹائم کیوں نہیں نکلے؟ یزید کا ہم نے مقابلہ کیا، اس ٹائم کیوں نہیں نکلے؟ عمران بھی کرتے رہیں گے، بالکل نواز شریف، شباز شریف جو جپیاں ڈال رہا تھا اس ٹائم کیوں نہیں نکلے؟ بالکل اسٹیٹمنٹ موجود ہے، اسٹیٹمنٹ موجود ہے، نکلے نہیں ہیں اس ٹائم۔ آپ لوگ منافق تھے، اس ٹائم منافق بنے ہوئے تھے۔ بات سن لیں، یہ منافق کا منافق اس میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ فتوے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا عمران خان نے کیا، جواب دینے دیں مجھے، آپ کا سوال ہے نا کہ اس کے خلاف نہیں نکلے، ابھی آپ نے کہا آپ نے بندے مروائے۔ یہ جو لبرل لوگ ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے حضور کے نام پہ بندے مروا دیے، جب نہ نکلے تو تب بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم تو الحمدللہ یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اچھا خان صاحب نے سمپلی کہا تھا کہ بھائی خان صاحب نے نہیں بھیجا، ٹھیک ہے، اس کو نکالا نہیں ایمبیسیڈر کو، لیکن جس ٹائم کے اندر شباز شریف جپیاں ڈال رہا تھا اس ٹائم صرف تم بیان دے رہے تھے، اس ٹائم کیوں نہیں نکلے؟ اس سے سمجھ آتا ہے آپ صرف ہماری بات سنیں، ہماری بات سنیں، ہماری بات سنیں، ہماری بات سنیں۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ چابی والے کھلونے ہیں، صرف جب آپ کو چابی ملی اور اس وقت آپ باہر نکلے، اور جس وقت آپ کو چابی نہیں ملی اس وقت وہ جپیاں ڈال رہے تھے، اس وقت آپ کو نہیں نظر آیا۔ قرآن کو جلایا گیا سویڈن کے اندر، تب آپ لوگوں کو خیال نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم کیوں نہیں ہم کو نکلے ہیں؟ میں نکلا ہوں باہر، ہم اسلام آباد میں نکلے ہیں، ٹھیک ہے؟ خان صاحب کی تو حکومت ہی ختم کر دی گئی، حکومت نہیں، ہمارے پاس حکومت ہے، ہم نکلے، بتائیں، بولے نا ہم نکلے ہیں الحمدللہ۔ کدھر نکلے ہیں مجھے بتائیں، کدھر نکلے؟ کوئی پورا پاکستان کے اندر لوگ نکلے ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، میں الحمدللہ سعد حسین رضوی صاحب عارف شریف، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا TLP کا ریکارڈ قائم ہے، اسی طرح لوگوں کا اور بھی ہے، ذرا آپ اپنی آنکھیں کھول کے دیکھیں۔ کون ہے اس رسالت سے مسئلہ یہ ہے، ابھی آپ کا مسئلہ ابھی جو ہے صرف اور صرف آپ لوگ نا یہ شرط رکھ لی ہے، یہ شرط رکھی ہے کہ ہم آپ کو فنڈ تب دیں گے جب تک آپ اقلیتوں کو، احمدی قادیانی جو ہیں ان کو تحفظ دیں۔ کون کام کر رہا ہے ختم نبوت کے ایشو پر؟ عمران خان کا کیا کام ہے؟ عمران خان کیوں نہیں کر رہا؟ دکھائیں عمران خان کا یہ، عمران خان نے پوری دنیا میں بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی غلط بات کرے گا وہ بھی کس کو اچھا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا بھائی اندازہ لگائیں، مجھے بتائیں، صرف اندازہ اس بات سے لگا لیں، سر جی اقوام متحدہ میں جا کے ان لوگوں نے تقریر سنی نہیں، اصل میں ان کو انگلش آتی کوئی نہیں ہے، ان کو پتا ہے کچھ نہیں، اور یہ اس وجہ سے وہ بھائی خدا کے بندو، وہ خدا کے بندو، خان صاحب نے ٹھیک بولا، خان صاحب نے ٹھیک کہا، یہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ صرف اور صرف بحث کر سکتے ہیں، وہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور قرآن حفظ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے بہت بڑا کوئی کام کر لیا۔ جی بالکل، آپ کے نزدیک چھوٹا کام ہوگا، میرے نزدیک یہ بڑا کام ہے۔ میں بتاتا ہوں قرآن حفظ کریں، قرآن حفظ کریں، لیکن اس سے لوگوں کے اندر تربیت آنی چاہیے، بڑا کام ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن حفظ کریں، اس سے لوگوں کے اندر تربیت آئے، قرآن حفظ کریں، اس سے معاشرہ چینج ہو، قرآن حفظ کریں، اس کے اندر نئے عالم بنے، قرآن حفظ کریں، اس سے لوگوں کے اندر تربیت چیز ہو، لیکن کوئی ایسا کام
اسلام تو بتائیں نا. آپ کہہ رہے قرآن پڑھا دیا لیکن گھروں میں غربت ہے, یہاں پہ مہنگائی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ہم ذمہ دار ہیں. وہ ذمہ دار ہیں. آپ کو پاکستان کے نام پر بے وقوف بنایا گیا, کبھی آپ کو تبدیلی کے نام پر تبدیلی والے کی بات کریں, کبھی آپ نے ووٹ کے نام پر یہ عوام بے وقوف بنی ہے, یہ عوام اسلامی نظام کے لیے عوام بے وقوف ہے. یہ نکلی کب ہے مجھے بتائیں کہ نکلی اور اسے آج یہ غربت دیکھنی پڑے. یہ تو ملک کے نام پر, کبھی پاکستان کے نام پر, کبھی روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر آپ لوگوں نے, لبرل طبقے نے, موم بتی مافیا نے اس کو یہاں پر پہنچایا ہے. یہ اسلامی نظام کی وجہ سے نہیں, اس ملک میں نافذ کب ہوا اسلامی نظام؟ سوال اتنا ہے سر, جی بولیں. سوال صرف اتنا ہے, یہ جو آپ ڈگڈگی بجا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو آپ چل رہے ہیں نا, جس کے اوپر چلتے رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ اسلام پہ کام کر رہے ہیں نا تو اسلام پہ لوگوں نے اور بھی کام کیا ہے, ٹھیک ہے, اور بھی ادارے کام کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی طرح, آپ لوگوں کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے نہیں جلسوں کے اندر نام لے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور اس کے بعد آپ ووٹ مانگتے ہیں. یار وہ کیا, کون سی بات کر رہے ہیں اسلام کی؟ اسلام کے نام پر ووٹ نہیں مانگ سکتا. مجھے حق حاصل ہے, میں ووٹ مانگوں. ووٹ مانگے, کوئی نظریے سے مانگے, کوئی کام سے مانگے. اسلام کے نام پر ہم تبدیلی سے نہیں مانگ رہے, ٹھیک ہے, ہم مانگتے ہیں, ہم مانگتے ہیں, ہم مانگتے ہیں, ہم نے پاکستان میں مانگتے ہیں, ہم لوگوں کے مستقبل کے لیے مانگتے ہیں, ہم لوگوں کے بچوں کے لیے مانگتے ہیں, ہم غریب لوگوں کے لیے مانگتے ہیں. ہم چاہتے ہیں 150 روپے پیٹرول اس پہ مانگتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں غریب کا بچہ پڑھے, ہم اس پہ مانگتے ہیں. ہم یہ کام نہیں کرتے, ہم یہ کام نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائیں اور بعد میں کہ ووٹ دیں, بھائی کون سی چیز کا ووٹ مانگے, ووٹ مانگے, اور اس کے بعد پھر آ کے لوگ بیٹھیں گے سیٹوں پہ اور پھر وہ پیسے کھائیں گے اور بہت کیالی سیاست ہوگی. یہ کام تو ہونا ہے تمہارا, یہ تمہاری غلط فہمی, یہی تو کام تم لوگ کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں تمہارا مقصد کیا ہے؟ اتنی بڑی گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ پیسے آپ لوگوں کے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں؟ بتائیں ذرا, کہاں سے آئی ہیں گاڑیاں؟ گاڑی کو لے کر آپ یہاں سے باہر نکلے نا جی, آپ کے دوستوں کے پاس گاڑیاں ہوں گی, آپ کے چاہنے والوں کے پاس, آپ کے اسٹوڈنٹس کے پاس, آپ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں, تو آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو گاڑی میں بٹھا دے, اچھا, اس سے آپ گاڑی کے مالک نہیں بن جاتے. اچھا, آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف آپ دیکھنے کے لیے سعد حسین رضوی صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے عوام بےتاب ہے, وہ گاڑیاں نہیں لائیں گے. وہ بھائی بےتاب ہیں جنہوں نے ملک کہتے نہیں خزانے کھول دیے ہیں سارے کے سارے اور لگا کے غریبوں کو دے دیے ہیں. بھائی موقع کب ملا ہے؟ موقع کیسے ملے گا؟ کیونکہ آپ تو ڈگڈگی والے ہیں, آپ تو چابی والے ہیں. والا وہ ہے جس نے بوٹ پالش کیے. بھائی ڈگڈگی والا ہوتا نا, وہ ہوتا, وہ جیل میں نہ ہوتا, وہ لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, وہ لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. 8 مہینے جیل نہیں ہے. آپ لوگ صرف اور صرف غریب کو منوانے والے لوگ ہیں اور کچھ بھی خیال نہیں ہے. بھی کاٹی ہے, جیل نے بھی کاٹی ہے. وہ ڈیلر نہیں ہے, وہ کوئی بھی نہیں ہے, وہ اصل میں لوگوں کے مستقبل کے لیے جیل میں ہے. ریاست مدینہ کا پہلی بار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کسی نے بات کی ہے وہ خان صاحب نے کی ہے. 70 سال میں کوئی نکال کے دکھا دے, کوئی نکال کے دکھا دے. چمگادڑ کی آنکھیں نہ لگائیں, چمگادڑ کی نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کی ہیں. آپ صرف اور صرف کیا کرتے ہیں, لوگوں کو اکٹھا کر کے. سوال میرا وہی ہے, ٹھیک ہے, آپ سیاست کریں, آپ لوگوں کو مستقبل کے لیے اگر کام کرنا چاہتے کریں, لازمی کریں, ہم ساتھ دیں گے, پورا پاکستان ساتھ دے گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اگر اس طریقے سے ووٹ مانگ رہے ہیں تو آپ منافق لوگ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ منافق کی آپ کے نزدیک پتہ نہیں کون سی ڈیفینیشن ہے. آپ کو وہ منافق نہیں نظر آتا جو باہر جا کے تقریریں کرے اور یہاں جو کہ پوری دنیا کو بتاتا ہے. سوال کیا اس کا جواب پوری دنیا کو بتاتا ہے. میں بتا دیتا ہوں, سویڈن کے اندر دیکھیں قرآن کی پیروی کی گئی. سویڈن فرانس کے اندر کہتے نہیں میکرون نے کیا, لیکن پوری دنیا کو الیبوریٹ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ خان صاحب نے کیا. بتایا کہ بھائی اس طرح بات نہیں کرنی, ٹھیک ہے. لیڈر کا کام یاد رکھیے, لیڈر کا کام ایکشن لینا ہوتا ہے. ایکشن لینا تو بات کرنا ایکشن ہوتا ہے. تو ایکشن یہی ہوتا ہے, ڈپلومیٹکلی ایکشن ہوتا ہے. کسی کے جا کے گردن پہ تھپڑ مارنا, چانڈے مارنا, یہ کوئی وہ نہیں ہوتا. آپ نے جو سزا کا تعین کیا نا, آپ اسلامی نظام کی بات کر رہے تھے, تو سن لیں تو آپ آ کے لوگوں کی گردنیں اتاریں گے. بالکل, اسلام نے تو یہی گستاخ رسول کو سزا. یہ آپ کے ساتھ رضوی صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ لائیو کے آ کے آپ کے پاس بتائیں کہ ہم
ہم جب آ گئے الیکشن میں تو ہم لوگوں کی گردنیں اتاریں گے. بولیں ذرا. رسول کی گردن اتارنے کا کیا ہے کہ لوگوں کی عام لوگوں کی گردنیں اتارنے کی بات نہیں ہوتی. نہیں, جو غلط کرے گا اس کے متعلق کہہ رہا ہوں. باقی جو کرے گا اسلام نے سزا یہی مقرر کی ہے. عباس صاحب بہت شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. لاسٹ میں ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. شیئر کرنا, سبسکرائب کرنا مت بھولے گا, اور اپنی رائے لازمی دے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. لیکن آپ تجزیہ دے کر کیسے دیں گے وہ کمنٹس کر کے ہمیں لازم بتائیے گا. تھینک یو.